جو ڈیجیٹل سینسس ڈیٹا ہے اس کے اوپر مجھے اور ہمارے لوکل گورنمنٹ کے منسٹر ناصر حسین شاہ صاحب کو ایک تفصیلی بریفنگ دی. اس کے اندر ان کی ٹیم بھی شامل تھی اور مختلف سوالات ہماری طرف سے ان کے سامنے کیے گئے، جس کے جوابات انہوں نے تقریباً مطمئن کرنے کی حد تک دیے ہیں، اور ہم مطمئن بھی ہیں. کچھ باتیں جو اس میں خامیاں نظر آئیں وہ میں نے اور ناصر شاہ صاحب نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کرائی ہیں، اور جسے نوٹ کیا گیا ہے، اور کچھ باتوں پہ انہوں نے یہ یقین بھی دلایا ہے کہ یہ اس کو شامل بھی کریں گے. جیسے کہ جو ڈیجیٹل ڈیٹا جس طرح سے فیڈ کیا جائے گا، تو اس میں میرا یہ کویشچن تھا کہ آئی ڈی کارڈ نمبر جو ہے اس کا ہونا بڑا ضروری ہے، اور اس کو آپ نادرا سے کنیکٹ کریں، کیونکہ یہ تو ایک ایسا ہوگا کہ ایکسل کے اوپر جس طرح آپ نے ایک ڈیٹا فیڈ کر دیا، اور کل کسی کو اپنی کنفرمیشن کرنی ہے کہ میں رجسٹرڈ ہوں یا نہیں ہوں، تو اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے جب تک آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں نہیں ہوگا اور ایک ایسا کوڈ اس آدمی کو پاس نہیں آئے گا جسے وہ ڈال کے کسی وقت بھی پورا سال یہ چیک کر سکے کہ وہ آیا رجسٹرڈ ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے. تو کمشنر صاحب نے اس بات کا یقین دلایا اور یہ کہا کہ آئی ڈی کارڈ نمبر اس میں انکلوڈ کیا جائے گا. تو میں اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. باقی جو بریفنگ ملی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ کراچی کے سبھی لوگ جہاں جہاں ان کی ٹیمیں موجود ہیں، جا رہی ہیں، وہ اپنے آپ کو اس میں رجسٹر کرائیں، کیونکہ یہ رجسٹریشن جو ہے وہ صرف اور صرف اس لیے نہیں ہے کہ ایک بندہ آیا، آپ نے اس کو یہ کہہ دیا کہ ابھی ہم اویلیبل نہیں ہیں، گھر کے فرد نہیں ہیں، بلکہ یہ پورے پاکستان میں اور سندھ میں جہاں جہاں سینسس ہو رہا ہے، لوگ ان کی ٹیمیں جا رہی ہیں، تو یہ سمجھیں آپ کہ پورے ایک سال کے لیے آپ کی رجسٹریشن ہونا، آئندہ کے جتنے بینیفٹس اگر گورنمنٹ سے آپ کو ملیں گے، اس کا دار و مدار آپ کی رجسٹریشن پر ہے. کیونکہ آج آپ دیکھیں کہ جو بھی چیزیں گورنمنٹ کی سطح پر، چاہے وہ وفاق سے صوبے کو ملیں، اس میں بھی آپ کے نمبرز اور ہیڈ کاؤنٹس ہوتے ہیں کہ آپ کی آبادی کے تناسب سے آپ کو اس کا شیئر ملتا ہے. اسی طرح سے کہیں پر بھی کل اگر گورنمنٹ کوئی ایسی پالیسی سندھ گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے کہ بھئی ہم مفت گھر دینے جا رہے ہیں، تو اس کا ڈیٹا بھی تو لیا جائے گا نا. تو اگر آپ رجسٹرڈ ہوں گے ہی نہیں تو آپ کو کوئی بھی قسم کا بینیفٹ نہیں ملے گا. تو اگر تمام لوگ اس کی اہمیت کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سبھی سے اپیل کروں گا کہ جو اس میڈیا کے توسط سے بات سن رہے ہیں کہ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں اور اس کی کنفرمیشن بھی حاصل کریں کہ آپ رجسٹرڈ ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں. اور جو بھی اسٹاف اس سینسس ڈپارٹمنٹ سے آپ کے گھروں کو آتا ہے تو اس کو ویریفائی کرنے کے بعد کہ وہ اسی ڈپارٹمنٹ سے آیا ہے، مکمل تعاون کریں اس کے ساتھ، کیونکہ آپ کا تعاون ہی آپ کو آپ کی رجسٹریشن میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اور آپ کی ذرا سی اگنورنس سے، آپ کی توجہ نہ دینے سے آپ اس رجسٹریشن کا حصہ نہیں بنیں گے. تو آج باقاعدہ ہم نے اس کا ڈیجیٹل سینسس کا افتتاح کیا ہے، میں نے اور ناصر حسین شاہ صاحب نے، اور میں سمجھتا ہوں یہ پروسیس چلے گا. جہاں جہاں کسی کو جو شکایت ہو وہ ان کے آفس میں بھی کر سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ابھی ایک مشورہ کر رہا ہوں ہمارے پی ایس جی سے، اور کمشنر صاحب سے بھی پوچھوں گا کہ ہم گورنر ہاؤس میں بھی اس کا ایک سیل بنا دیں، کچھ لوگوں کو ڈپیوٹ کریں کہ اگر کہیں کسی کو کوئی پرابلم آ رہی ہے اور اس کی سنوائی نہیں ہو رہی تو وہ گورنر ہاؤس میں جو ہمارا 1366 ہیلپ لائن نمبر ہے اس پر بھی کمپلین کر سکتا ہے. اور میں ابھی کمشنر صاحب سے کہوں گا کہ اگر ان کا ایک نمائندہ، جس طرح ہمارے پاس یہاں اس سیل میں نادرا اور تمام ہی سوئی صدرن کے نمائندگان بیٹھتے ہیں، تو آپ کا ایک ریپ یہاں اگر اس گورنر ہاؤس میں بھی آ کے بیٹھے، اور اگر کسی کو کوئی
اس حوالے سے کمپلین ہے تو وہ گورنر ہاؤس میں بھی اس کی رجسٹریشن کرا سکتا ہے. آپ نے جو باتیں کی کچھ چیزیں اخبار میں بھی رپورٹ ہو رہی ہیں, ٹی وی میں بھی آ رہی ہیں. پہلے ناصر شاہ صاحب ذرا بات کر لیں. ہے اتنی بڑی آبادی کا ہیڈ کاؤنٹ ہونا, ان کے گھروں کی اور باقی املاک کی چیزوں کی بھی رجسٹریشن اس میں آ جانا, تو ہمیں یہ ضرور اپریشیٹ کرنا چاہیے اس ڈپارٹمنٹ کو اور سندھ گورنمنٹ کی بھی جو اس میں سپورٹ ہے کہ ایک ایسا کام جو پبلک کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس میں ریسورسز سندھ گورنمنٹ کے اور سینسس ڈپارٹمنٹ کے ہیں, تو اکا دکا ایسی چیزیں ضرور رپورٹ ہوتی ہیں, لیکن اسے ہمیں ایشو نہیں بنانا چاہیے کیونکہ یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتے ہیں. اور اگر کسی کا کوئی چیز کا چھن جانا یا کہیں پر اسٹاف کا نہ پہنچنا یا آپ کا کسی ٹیبلٹ کا نہ چلنا, یہ ایک پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. تو یہ ایسی بڑی ایکسرسائز کے اندر یہ نارمل سی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کو ظاہر ایڈریس کیا جائے گا اور وہ کر رہے ہیں. یہ سوال میں نے بھی رکھا تھا, کچھ شکایتیں تھیں. سوال یہ ہے کہ جو پچھلی مردم شماری ہوئی تھی 2017 والی, اس پر اعتراضات اٹھے تھے, خاص طور پہ سندھ صوبہ اعتراضات میں سب سے آگے تھا. آپ کی جماعت سابقہ اور جماعت آگے تھی. جو ہے اس کو بھی تحفظات ہے. اب کس طرح اس سب خدشات کو یقینی بنائیں گے کہ مستقبل میں ایسے خدشات نہ ہوں کہ سندھ کو کم گنا گیا, کراچی کی آبادی کم دکھائی گئی, تو یہ تحفظات ابھی تک لوگوں کے ذہن میں برقرار ہیں. اس کے خاتمے کا کیا بندوبست کیا گیا حکومتی سطح پر؟ دیکھیں, ابھی جو کمشنر صاحب سے میری بات ہوئی ہے اور انہوں نے اس بات کا یقین دلایا ہے کہ جو, بلکہ ناصر شاہ صاحب نے تو یہ بات بالکل پوائنٹ آؤٹ کی اور یہ کہا کہ چیف منسٹر صاحب بھی اور ان کی پوری جو سندھ گورنمنٹ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو پچھلی بار جو آپ نے بات کی, جو خامیاں اور کوتاہیاں رہ گئیں اور جس کی وجہ سے بہت سارے سوالات آج تک کھڑے ہوئے ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ان چیزوں کو بھی ایڈریس کیا جائے اور اب دوبارہ سے ان کو نہ دہرایا جائے. تو کمشنر صاحب نے بھی اس بات کا یقین کرایا ہے کہ آئندہ یا اس سینسس کی مکمل ہونے میں ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا اور اس کو ٹرانسپیرنٹ کرتے ہوئے اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ وہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں. دیکھیں, یہ بات میں نے بھی کمشنر صاحب کو کہی ہے جو ابھی ہماری بریفنگ تھی اس میں, کہ ایک تو جو کل پہلا دن اس کا اسٹارٹ تھا اس میں جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کہیں پر ٹیبلٹس نہیں چل رہے تھے, کہیں اسٹاف نہیں تھا, کہیں پولیس نہیں پہنچ سکی, کہیں ٹرانسپورٹ کا ایشو تھا, تو میں نے ابھی ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ٹائم کو بڑھایا جائے. کیونکہ دیکھیں, ہم ایک ایسی ایکسرسائز, ایسا ایک پروسیس کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے فیوچر کا ضامن ہے. ہم نے کل کو دیکھنا ہے, آج نہیں دیکھنا. تو اتنی جلد بازی اور عجلت میں صرف ایک خانہ پوری کی حد تک اس سینسس کو نہ رکھیں. اگر کہیں جینوئن پرابلمس ہیں تو ان کو موقع دیں. اور اسی طرح سے جو 10 دن بڑھانے کی بات کی گئی ہے, تو ایک ایسا ٹائم ضرور بڑھانا چاہیے جس میں جہاں پر کمپلینس ہیں ان کو ایڈریس کیا جا سکے اور جو لوگ رہ گئے ہوں ان کو بھی اس میں شامل کیا جا سکے. یہ ایک ٹائم لائن نہیں ہونی چاہیے. تو کمشنر صاحب نے مجھے ابھی بتایا ہے کہ ان کی میٹنگ احسن اقبال صاحب سے ہے اور اس میں انہوں نے جو سارے جو پوائنٹس آپ نے ریز کیے ہیں وہ میرے بھی سوال تھے. ظاہر ہے آپ بھی عوام کی ہی نمائندگی کر رہے ہیں اور میرے پاس بھی یہی اطلاعات تھیں جو آپ لوگوں نے یہاں بتائی ہیں. تو انہوں نے ان سب پوائنٹس کو نوٹ کیا ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو احسن اقبال صاحب کے سامنے رکھیں گے.
آپ نے ان کو آن بورڈ نہیں لیا, آپ ایسے کریں تو آپ یہ آدم شماری جو ہے متنازع نہیں بن جائے گی پھر ایک بار پھر, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں پہلے تو میں کہتا ہوں مردم شماری سے پہلے میں کچھ کہنے والا تھا کہ مردم شماری بھی ہوتی رہے گی, لیکن ساری چیزیں اپنے طریقہ کار کے تحت ہونی چاہیے. اور اگر کسی بھی شخص کو کسی بات پر اعتراض ہے تو اس کو سننا چاہیے, اور ادارے کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرے. اور واقعی ہم اس میں بڑی کوتاہی رکھتے ہیں کہ ہمیں سننے کی برداشت نہیں ہے. ہم ہر ایک چیز کو اس طرح سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ فرض پورا ہو گیا اور کام نکل گیا, کام ختم ہو گیا, جس کی وجہ سے آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم بہت ساری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں, کیونکہ ہم کسی بھی چیز کو کمپلیٹ نہیں کرتے. تو آپ کی بات صحیح ہے, اور اگر کسی کو اس پہ اختلاف ہے تو اس کا وہ اختلاف دور ہونا چاہیے. اور اس میں کمشنر صاحب نے یہ بات بھی سامنے رکھی ہے کہ کہیں سے کوئی کمپلین آئے گی تو اس کو ضرور ایڈریس کیا جائے گا. اور جس طرح میں نے کہا کہ ہم ایک سیل یہاں بنا رہے ہیں, جس کو اگر اس پہ اعتراض ہے یا مسائل ہوں گے تو وہ ہمیں بھی بتائے, تو ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو دور کیا جا سکے. آخری سوال. یہ باضابطہ طور پر اپنے لوگوں کو ہدایت کر رہا ہے, میں کمشنر صاحب کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں, ان کی نالج میں بھی آئے گا کہ 5 سال سے کم اور 10 سے زائد کے لوگوں کو کاؤنٹ کرنا, اس سے چھوٹوں کو کاؤنٹ نہیں کرنا. اور فاروق ستار صاحب یہ بھی بولتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو یہ گیم طے کر دیا ہے کہ 180 یعنی کہ 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد لوگوں کو جو ہے وہ نہیں گرنا ہے اور یہاں پر لا کے لاک کر دینا ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں یہ سوال میں نے بھی کمشنر صاحب کے پاس رکھا تھا, تو انہوں نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی ہماری طرف سے کچھ کہا گیا ہے اور نہ ہی ڈی سی صاحب کی طرف سے. ناصر شاہ صاحب نے کہا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ جب ناصر شاہ صاحب نے بریفنگ میں بات کی تو انہوں نے تو خود اس بات کو ریز کیا ہے کہ جو پچھلی کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں, ان کو اس بار ایڈریس کیا جائے. اور چیف منسٹر صاحب کا بھی انہوں نے بتایا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اسے بالکل ٹرانسپیرنٹ اور صحیح انداز سے ہو, کیونکہ دیکھیں پھر اگلے وفاق کے ساتھ آپ جب اپنا شیئر مانگتے ہیں تو وہ پھر آبادی کے تناسب سے ہی ملتا ہے. تو یہ بھی چاہتے ہیں کہ پورا گنا جائے, اور ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ٹرانسپیرنٹ ہو اور کہیں کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اور آج کا دور ہے, میڈیا بھی ساتھ ہے اور وہ بھی چاہتا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں اس بار کم نہیں ہوگا اور نہ ہونے دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور آپ کو پتہ ہے اگر ایسا ہوگا تو کوئی پہنچے یا نہ پہنچے, گورنر ضرور پہنچے گا. چاہے وہ MQM پاکستان ہو یا اور بھی دوسری جماعتیں ہوں, اگر ان کو کوئی اعتراضات ہیں تو وہ سینسس کمشنر کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں اور اپنا پوائنٹ رکھ سکتے ہیں. اور اگر کہیں سنوائی نہیں ہو رہی ہو تو پھر گورنر ہاؤس کے دروازے جو کہ بند ہوتے ہیں وہ کھول دیے جائیں گے اور وہاں آ کے بات کر سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ نے سندھ کی بات کی کہ وہ کس طرح سے ہے, تو میں ناصر بھائی سے کہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات کر لیں کہ کیا اس کا جو سینسز ہوئے ان پر بہت ریزرویشنز تھیں سب طرف سے, تو اس دفعہ پوری کوشش کی گئی ہے کہ ان چیزوں کو کیٹر کیا جائے کہ جو اس وقت سب کے اعتراضات تھے وہ اس وقت نہ ہو سکے. دنوں کا کوئی ایشو نہیں ہے, جس طرح کوئی 10 دن کی بات ہے, میں تو چاہ رہا ہوں بھلے 1 ماہ بھی بڑھا دیا جائے, لیکن پراپر سینسز ہوں اور سب کے اعتراضات جو ہیں ان کو سمجھا بھی جائے اور ان کو دور کیا جائے, کیونکہ بڑی مشکل سے یہ سینسز ہوتے ہیں اور اس پر پورا ڈپینڈ ہوتا ہے جو بھی ریسورسز آنے والے سالوں میں کسی بھی صوبے کو ملتے ہیں. میں تو آپ سب سے گزارش ہوگی میڈیا کے دوستوں سے کہ آپ کا بہت اہم رول ہے, آپ اس کی اویئرنیس دیں کہ ہر کوئی اس میں حصہ لے, پورے صوبے میں, شہر ہوں, دیہات ہوں, ریگستان میں لوگ بیٹھے ہیں, کچے کے علاقے میں بیٹھے ہیں, جہاں بھی ہیں, آپ سب کو دیکھا بھی جاتا ہے, سنا بھی جاتا ہے.
हम भी पॉलिटिकली तौर पर जितने भी वर्कर हैं हमारे, उन सबको अहकामात दिए गए हैं। मैं जैसे हमारे चेयरमैन साहब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्करों को, इसी तरह दीगर जो भी लीडरशिप है, उन्होंने भी अपने लोगों से कहा है कि वो अपने अपने इलाकों में वो अपना रोल अदा करें और लोगों को ये अवेयरनेस दें। लेकिन उसके साथ हमें आपकी मीडिया की बहुत ज़रूरत होगी। जो आपने बात की कि सैलाब की वजह से कुछ लोग, ज़ाहिर है उनकी लोकेशन चेंज हुई है, तो वो हैं तो इसी सूबे में, कहीं और तो नहीं गए, उसी डिस्ट्रिक्ट में है, या मे बी कुछ यहाँ पे कराची आए हुए हैं या किसी और जगह पे हैं, तो उनको बिल्कुल काउंट किया जाएगा और उनको लिखा जाएगा। उसमें कमिश्नर साहब ने जो ब्रीफिंग दी है, या वैसे भी जो थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, कि वो उनको काउंट भी किया जाएगा और उनका जो इलाका वो कहेंगे वही उसमें मेंशन किया जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश है। आज गवर्नर साहब ने जो ब्रीफिंग हुई, उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हैं जिनके लिए इन्होंने भी कहा है कि एहसन इकबाल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको बेहतर किया जाए। इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब का भी वाज़ेह मौक़िफ़ है। आप सबके इल्म में है कि जब लास्ट सेंसस हुए थे तो बहुत सारे इश्यूज़ थे जिस पर सीएम साहब को रिजर्वेशंस थी, और उन्होंने हमेशा कहा कि तब तो मैन्युअली था जो भी हेड काउंट हो रहा था, कि भाई अगर आप जो एक कॉपी आप रखते हैं अपने पास, तो एक उसको भी दें जिसको आप काउंट कर रहे हैं। कल को वो उसके पास ये हक हासिल हो कि वो कह सके कि जी मुझे शामिल नहीं किया गया, और गवर्नमेंट भी कह सके जी हमने प्रॉपर काम किए। अगर आपको कोई एतराज़ है तो आप दिखाएं जो आपके पास इस तरह का जो भी सबूत हैं। इस दफ़ा हमारी पूरी कोशिश है कि जिन जिन के एतराज़ात हैं उनको दूर किया जाए और प्रॉपर तरीके से की जाए। और मैं फ़ारूक भाई मेरे बड़े मोहतरम हैं, और इसी तरह और भी बड़े दोस्त मोहतरम हैं, लेकिन बजाय गवर्नर साहब से माज़रत के साथ इस तरह की फुलझड़ियाँ छोड़ने से प्रॉपर काम करें। डीसी ईस्ट ने अगर किसी को कहा है और उनके पास कोई सबूत है तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, और इस तरह की डिसइंफॉर्मेशन फैलाना मुनासिब नहीं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और अपने जो भी सीनियर दोस्त हैं उन सब से कि हम बैठे हैं, गवर्नर हाउस भी है, चीफ मिनिस्टर हाउस भी, सीएम साहब एक मीटिंग भी बुला रहे हैं सब की, जिसमें जो रिजर्वेशंस हैं, जो सजेशंस होंगी वो सामने आएंगी और उनको उसमें कैटर किया जाएगा। ये कोई और लोग तो नहीं कर रहे हैं ना, ये कमिश्नर रफ़ीक साहब जो है आप सब इनको जानते हैं, और इसी तरह पूरी टीम जो काम कर रही है। कल कुछ शिकायत मिली थी जिसका अजाला गवर्नर साहब ने भी किया है, और सीएम साहब ने भी इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि जी उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। कहीं गाड़ियों का इशू था, पहला दिन था, तो थोड़ा बहुत इस तरह आता है, जिस तरह आपने भी कहा कि एक दफ़ा कोई किसी का मोबाइल स्नैचिंग का वाक़या भी हुआ है, तो आइंदा इस तरह नहीं होंगे और उनको फुल प्रूफ बनाया जाएगा। और जो हमारी बहनें ये काम कर रही हैं या भाई काम कर रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। मुकम्मल तौर पर काउंटिंग हो रही है। ये अभी ब्रीफिंग में गवर्नर साहब ने भी इस बात को रेज़ किया था और फिर बताया गया ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उसको सिर्फ एक बिल्डिंग, उसमें अंदर 400 फ्लैट्स हैं, 200 हैं, 100 हैं, या तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं, तो उन सबको काउंट किया जा रहा है। और इसी वजह से हम चाह रहे हैं कि ये ट्रांसपेरेंट भी हो और एक्सेस हो हर किसी को, कि वो जो बताया गया है कि वो डैशबोर्ड दिए जाएंगे, तो हम कहेंगे कि डिप्टी कमिश्नर और एसीज़ के ऑफिस के अलावा उनको पब्लिकली भी एक्सेस हो, कि कोई भी अगर चाहे तो वो आकर देखे, चेक करे। और ये पॉलिटिकल वर्कर्स की, हमारे जो सोशल वर्कर हैं जो काम करते हैं सोशल वेलफेयर का, NGOs हैं, उन सबको इसमें अपना हिस्सा लेना पड़ेगा और चेक करें अगर कहीं पे कोई इस तरह के एतराज़ात आते हैं। आपने बात की जो UCs की उस पर बिल्कुल जो बात हुई थी उस पर काम हो रहा है। एक उसको थोड़ा बेहतर तरीके से बनाया जा रहा है कि वो जो ये मौजूदा इलेक्शन है इस पर असरअंदाज ना हो, और फिर जो आगे आने वाले होंगे उसमें ज़ाहिर है वो UCs बढ़ेंगी, तो
तो वो गवर्नर साहब ने भी उसके लिए 1-2 दफ़ा कहा है और वो बहुत जल्द नोटिफिकेशन जो है वो निकल फॉरेनर्स के लिए, उसके लिए सेपरेट एक अलहदा से कॉलम दिया गया है, कॉलम नंबर 8, जिसमें वो अपनी शनाख्त कराएंगे कि वो बर्मी हैं, अफ़गानी हैं, या वो कोई दूसरी कोई जो भी ममलकत है उनकी कौमियत है वो। और जहाँ तक दूसरा आपने कहा कि डबल एंट्रीज, अब ये डिजिटल होने का यही फ़ायदा है कि डबल एंट्रीज आइडेंटिफाई हो जाएंगी, ये पूरा सिस्टम है आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये नाम है, ये शनाख्ती कार्ड है, ये मोबाइल नंबर है, ये फ़लाँ जगह पे भी एंटर है, गुलिस्तान जौहर में भी है, ऐसे डिफेंस में भी है, तो वो क्रॉस आउट हो जाए एट द एंड ऑफ डे। तो इसका कोई इम्कान नहीं रहेगा कि डबल एंट्रीज। अच्छा बुल्डो साहब, मैं एक पॉइंट रेज करना चाह रहा हूँ सबके। हमने फोकल पर्सन अपॉइंट किया है, आपको शायद आइडिया नहीं कन्वे किया होगा, तो हम बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप भी बना लेते हैं सहाफ़ी दोस्तों के साथ और आपको अपडेट हर वक्त देती है चाहिए। जो इनका सवाल था कि गैर कानूनी तारकी में मतलब यहाँ ऐसे भी है जिनकी आबादियों में कोई जा भी नहीं सकता, वहाँ नॉर्मली बंदा छीन जाता है या मर जाता है, तो वहाँ आप कैसे जाएंगे ये तो बताइए। तो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इसी वजह से पुलिस वाले हैं उनके साथ। चले ठीक साहब को है, साथ ले जाए। बस जी चलें, आप सबका बहुत शुक्रिया। और मैं कमिश्नर साहब को सिर्फ एक बात आखिरी में कहूँगा कि पिछले सालों में किसी एक सियासी जमात के लीडर ने 1 करोड़ घर बनाने का कहा था, कहीं वो गलती से काउंट ना कर लीजिएगा, वो बने नहीं।